حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاح کی بجائے الصلاۃ فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز ادا کرو کہے. یعنی انہوں نے اپنے مؤذن سے کیا کہا کہ یہ مت کہو حی علی الصلاح، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں شہر یا بستیاں اس طرح نہیں بنی ہوئی تھی جیسے آج کے دور میں کہ پکی سڑکیں ہوں اور پھر گاڑیاں ہوں اور ایسے انتظامات ہوں کہ لوگ بسہولت اپنے گھروں سے مسجد تک چلے جائیں. آپ ذرا تصور کیجئے ایسی جگہ کا کہ جہاں سڑک بھی کچی ہو، جہاں مسجد بھی کچی ہو، جہاں بارش ہونے سے ہر طرف پھسلن ہی پھسلن ہو جائے. تو ایسی صورت میں لوگوں کو مسجد آنے کی دعوت دینا کیا ہے؟ فلاح کی نہیں، تکلیف کی، نقصان کی. تو ایسی صورت میں ہمارے دین میں کیا ہے؟ یسر، آسانی، سہولت، رخصت. اور وہ کیا ہے؟ گھر میں ہی نماز پڑھ لو. لیکن ہم ایسی باتوں کو بس صرف ایک خاص ریچول کے طور پہ لیتے ہیں، بے سوچے سمجھے ادا کرتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے مؤذنین کو یہ نہ پتا ہو وہ کہہ رہے ہیں، مؤذن اذان دینے والے کو بھی نہ پتا ہو کہ وہ کہہ رہا ہے، وہ کس چیز کی طرف بلا رہا ہے. تو بے سوچے سمجھے سب دین کا کاروبار چل رہا ہے، تو اس لیے پھر اس میں کوئی تبدیلی بھی ہم نہیں کر سکتے. بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاۃ کی بجائے الصلاۃ فی الرحال، رحال رحل سے ہے یعنی گھر، یا صلوا فی بیوتکم کہو. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. یعنی یہ میں اپنے پاس سے تمہیں نہیں کہہ رہا، بلکہ بارش کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اذان میں اپنی مرضی سے یا اپنی پسند سے جملوں کا اضافہ تو نہیں کیا جا سکتا. ہاں جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. جمعہ اگرچہ فرض ہے مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مٹی میں چلو. یعنی یہ کس موقع پر آپ نے فرمایا تھا؟ جمعے کے دن ایون.